یہ بتائیں آپ لوگ کیوں ہنگامہ کرتے رہے؟ کیوں آپ لوگ ہنگامہ کرتے رہے؟ کیوں ہلہ کرتے رہے؟ میں نے 1.5 سے 2 گھنٹے کی تقریر کی، آپ لوگ کیوں چلاتے رہے؟ کیوں آپ نے اسٹیج کو بدنام کیا؟ یہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے سب دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ بات چیت کر رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، آپ لوگ انجن ہیں۔ آپ مقرر شاعر سے چڑھتا ہے، شاعر مقرر سے چڑھتا ہے، جبکہ دونوں ایک ہی میدان کے۔ دوستو آج بڑی حیرانگی ہوتی ہے جب آپس میں عالم دین ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، جس طرح سے ابھی آپ کو میں ویڈیو کے اندر دکھاؤں گا۔ ایک شاعر اسلام ایک مقرر میں بحث ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کو سنانے لگتے ہیں۔ تو دوستو یہ سن کر بڑا افسوس ہوتا ہے، جو اسلام کے رہبراں ہیں وہی آپس میں محبت نہیں رکھ رہے تو عام قوم کیا کرے گی؟ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے اس ویڈیو کو۔ تو دوستو اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، لازمی لاسٹ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے کس طرح سے ایک دوسرے کی برائی اسٹارٹ کی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو کے اندر۔ یہ بتائیں آپ لوگ کیوں ہنگامہ کرتے رہے؟ کیوں آپ لوگ ہنگامہ کرتے رہے؟ کیوں ہلہ کرتے رہے؟ میں نے 1.5 سے 2 گھنٹے کی تقریر کی، آپ لوگ کیوں چلاتے رہے؟ کیوں آپ نے اسٹیج کو بدنام کیا؟ یہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے سب دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ بات چیت کر رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، آپ لوگ انجن ہیں، آپ کو دیکھ کے وہ پیروی کرتے ہیں۔ بس اسد بھائی آ جائیں، کھڑے ہو جائیں، نعت پڑھ دیں، یہی ہے۔ 2 گھنٹے جو میں نے شریعت پیش کیا، قرآن حدیث پڑھا، اس کا کیا ہوا؟ یہ سارا مجمع سنتا رہا اور آپ لوگ چلاتے رہے اور بات کرتے رہے اور کہتے ہیں کہ عالموں کا احترام نہیں ہے۔ غریب نواز نے کہا ہے کہ آخر زمانے میں عالموں کو بکری کے چرواہی کی طرح مارا اور ہکایا جائے گا۔ یہ جاہل کھیت چھوڑ کے نماز پڑھنے آئے گا اور آپ سڑک پہ رومال جھاڑیں گے اور بولیں گے عالموں کا احترام نہیں ہے۔ نہیں بولے عالموں کا احترام، خود عالم بن کے دکھا دیں، یہ قوم تو پاؤں چومنے کو تیار ہے۔ آپ کو ساری قوم دیکھ رہی ہے، میں کچھ نہیں بولا آپ کو اس 2 گھنٹے کے درمیان میں۔ بہت چلایا آپ نے، بہت بولا آپ نے جلسے کے تقدس کو پامال کیا ہے آپ نے۔ جب آپ دینی گفتگو کا احترام نہیں کریں گے پھر آپ کا احترام کون کرے گا؟ آپ بھی نعت پڑھنے والے کو آپ ترجیح دیں گے، یہ حدیث قرآن سے زیادہ یہ قیمتی آدمی ہے، تو پھر حدیث و قرآن بولنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ پھر وہی جھال بجانے والا سب رہے گا۔ سب لوگوں بولیں گے کہ جب گانا ہی نعت ہی سننا ہے تو نعت بغیر قوالی کے، بغیر مزامیر کے کیوں سنیں؟ وہ مزامیر لائے گا اور آپ کو بھگا دے گا۔ قوالی یہاں ہوگی، کچھ دن کے بعد قوالی ہٹا دی جائے گی اور بمبئی سے ناچنے والی لڑکی آئے گی، بولے گا قوالی مزہ نہیں رہا، لڑکی آئے گی تب۔ اسی لیے ان دنوں سے روکنے کے لیے نعت خوانی 10% ہو، 90% قرآن حدیث کی بات ہونی چاہیے۔ اور تم سے بھی میں کہتا ہوں کہ صرف نعت سن کے اگر تم بھاگ گیا تو پھر تو یہ کافر تمہیں ماریں گے، کاٹیں گے، نوچیں گے، تمہاری لاشوں کو گرائیں گے۔ یہی اسلام سکھاتا ہے کہ گانا گائیں، اگر تم نعت سننے کے بعد بھاگے گا، نعت سننا ضروری نہیں ہے، قرآن سننا ضروری ہے، حدیث سننا ضروری ہے، بزرگوں کی بات سننا ضروری ہے۔ اور جو ضروری ہے اس کو بولے گا جلدی سے ختم کریں، جلدی سے اسد بھائی کو لائیں، جلدی سے نعت سنیں، پھر وہ ہوگا یہاں تقریر نہیں ہوگی، بمبئی سے رنڈی آئے گی اور ناچے گی، وہ کام ہو جائے گا۔ اس لیے بر وقت اس کو روکنا ہوگا، بند کرنا ہوگا۔ پیلی بھیت علاقے میں یہاں عرس کی مجلس میں شیخ چلی آیا اور وہ طبلہ بجا کے صرف لطیفہ سنا کے ہنساتا رہا۔ میں نے کہا اس کے ذمہ دار وہ کامیڈی بولنے والا مولوی ہے۔ جب تم کامیڈی بولے گا تو پبلک تو بولے گی تجھ سے اچھی کامیڈی تو شیخ چلی کرتا ہے، اسی لیے شیخ چلی کو بلایا۔ جب تم قرآن حدیث بولے گا تو شیخ چلی نہیں آئیں گے، قوال نہیں آئیں گے، پبلک بھی سنے گی۔ جو ضروری ہے اس کو ضروری سمجھیے، جو غلط ہے اس کو غلط سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ جلسوں کا اس لیے کہ دیکھیے مسئلہ کیا ہے، آج مسئلہ یہ ہے، مسئلہ نہیں مسالہ ہو گیا ہے۔ مقرر شاعر سے چڑھتا ہے، شاعر مقرر سے چڑھتا ہے، جبکہ دونوں ایک ہی میدان کے فیملی ہے بھائی کہ باہر میں گھر سے ایک ہی فیملی ہے۔ لیکن حیرت ہے اس بات پہ، تعجب ہے اس بات پہ کہ ایک ہی فیملی کے لوگ آپس میں جو ہے، سمجھ رہے، اللہ ہمیں آپس میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ محبت سے جو کام کریں گے انشاءاللہ کام آسانی سے اور پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کی صرف علماء و شورا کی بات نہیں ہے، آپ لوگوں کی بھی بات ہے۔ آپ لوگ بھی
اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ رہیں، محبتوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں اور محبتوں سے پیش آئیں۔ ممکن ہے کہ اسی محبت کی وجہ سے اللہ آپ کی مغفرت فرما دے۔ ایک مومن اگر دوسرے مومن سے خوش رہتا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے نا۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ حضرات اپنی محبتوں کا اظہار، جس طرح سے آپ نے مجھ پر نشاور کیا اپنی محبتوں کو، اسی طرح سے آپ اپنے آئے ہوئے اس مہمان خطیب، دیکھیے میں عمر میں ضرور بڑا ہوں لیکن یہ منصب میں مجھ سے بہت بڑے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ عالم دین ہے، اور عالم دین جب کسی قبرستان کے پاس سے گزر جاتا ہے تو 40 دن تک کے لیے جو ہے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے قبروں سے۔ سوچئے کہ عالم کا مرتبہ کیا ہے نا۔ تو جو عالم دین ہے اس کی محبت اپنے دلوں میں بسائیں، جو عالم دین ہے شہنشاہ ترنم حضرت اسد اقبال صاحب قبلہ نعرہ تکبیر۔ میں نے کہا نا کہ حضور شہزادے تاج الشریعہ کے آنے میں ابھی کچھ دیر ہے، دولہا ابھی آئیں گے، ہم لوگ بھی باراتی بن کے ان کے انتظار کے شوق میں بیٹھے ہیں، ابھی وہ آئیں گے، وہ تشریف لائیں گے، پھر آپ کے چہرے پہ جو نور چمکے گا آپ تو خود محسوس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس اسٹیج میں جتنے ہزاروں علماء کی صورت میں ستارے جھلملا رہے ہیں، ایسا لگے گا کہ ان ستاروں کی جھرمٹ میں آفتاب جلوہ گر ہونے والا ہے، ان ستاروں کی جھرمٹ میں آسمان سے زمین پہ چاند اترنے والا ہے۔ اب وہ چاند تھوڑی دیر کے بعد طلوع ہونے والا ہے، آپ انتظار میں آپ رہیں۔ میرے بعد اسد اقبال صاحب جو ہندوستان کے آج 25-30 سال سے سنی جلسوں پہ جو اپنی دھمک انہوں نے قائم کی تھی اور آج تک وہ دھمک موجود ہے، لوگوں کی عمر بڑھتی جاتی ہے، مقبولیت گھٹتی جاتی ہے، لیکن یہ ایسا شہنشاہ۔ تو دوستو یہ حالات ہو چکے ہیں ہماری قوم کے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کتنی مخالفت رکھتے ہیں یہ لوگ، ایک مقرر ہیں اور ایک شاعر اسلام ہیں، اور ان دونوں میں کس طرح سے بحث چلتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھانے کی بات کرتے ہیں اور کس طرح سے سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم مجھ سے جل رہا ہے اور مقرر کہتا ہے کہ مجھ سے شاعر اسلام جلتے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر بڑی حیرانگی ہوتی ہے، جو لوگ اسلام کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں، رسول اللہ کی پہچان کراتے ہیں، اللہ اور اس کی باتیں بتاتے ہیں، آج وہی لوگ کس طرح سے مخالفت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو دوستو ان کے اوپر سب ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور یہی لوگ آپس میں مخالفت کریں گے تو عام جنتا کیا کرے گی، اور کہاں مخالفت کر رہے ہیں جہاں رسول اللہ اور اس اللہ کی دین کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں رسول اللہ کی حدیثیں بتائی جاتی ہیں، اس جگہ پر یہ لوگ ایک دوسرے سے مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اس چیز سے لوگوں کو کیا سیکھ ملے گی؟ تو دوستو ہم کو سمجھ لینا چاہیے، ہم اگر مخالفت بھی کرتے ہیں تو ہم کو اس جگہ نہیں کرنی چاہیے جہاں رسول اللہ کی اور اللہ کی باتیں ہوں۔ دوستو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ رب العزت ہر ایک مسلمان بھائی کے دلوں میں محبت عطا فرمائے، آپس میں اتفاق اتحاد عطا فرمائے، آپس میں محبت اور بھائی چارے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو آج کی میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔